الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر اس کے بندے ان نعمتوں کو گننا شروع کر دے گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ درود لامحدود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن نے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شانیں عطا کی ہیں کہ اگر اس کے سارے بندے اس نبی کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بعد از حمد و ثنا معزز سادات کرام، علماء کرام، سنخان شری لسان، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد شکیل احمد چشتی میروی صاحب، عظیم سنخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد عثمان قادری صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری محمد اکرام صاحب، دیگر آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل دعائیہ تقریب بسلسلہ محمد مشتاق مرحوم صاحب ان کے آل خانہ نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ محترم حاجی محمد اقبال صاحب، محمد اشفاق صاحب، محترم محمد اسحاق صاحب اور محمد آصف صاحب نے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے رشتہ دار عطا کرتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی جو ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ کی برگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، دعا ایک ایسا عمل ہے جو بندہ عالم دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر، اس کی جزا جانے والے کو قبر کے اندر عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جنت میں موجود ہوگا، جنت کے اندر اس کا درجہ اچانک بلند کر دیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ جو کچھ میں نے نیک اعمال کیے
اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے عوض مجھے جنت عطا کر دی، اب میرا سلسلہ عمل ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے، لیکن آج اچانک جنت کے اندر میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو آواز آئے گی بے استغفار والدکا، اے بندہ خدا آج تیرے بیٹے نے دنیا کے اندر تیرے لیے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعائے مغفرت کے صدقے تیرا درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا ہے۔ حدیث سن کر پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، لوگوں میت قبر میں ایک ڈوبنے والے بندے کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو اسے کسی سہارے کی تلاش ہوتی ہے، اسی طرح کوئی بندہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے اسی بھی سہارے کی انتظار ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کس چیز کی انتظار کرتا ہے؟ رب کے رسول نے فرمایا ینتظر دعوتن، لوگوں وہ تمہاری دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب اس کا رشتہ دار، اس کا دوست، عزیز عالم دنیا کے اندر اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ نیک ہو اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیں اگر جانے والا گناہگار ہو اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ جانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی نظریہ ہے۔ عزیزان اکرامی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک قبرستان سے گزرے نا، رب کی برگاہ میں التجا کی مولا اس قبرستان کے اندر وہ کون سی قبر ہے جس میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، جس سے تو ناراض ہے قبر والے سے؟ رب تعالیٰ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اے عیسیٰ مجھ سے سوال کرنے والے، یہ وہ قبر والا ہے جس نے ہر گناہ کیا اپنی زندگی کے اندر، آج سب سے زیادہ اسے عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا، آگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پھر اللہ کی برگاہ میں التجا کی، یا اللہ اب یہ بتا کہ اس قبرستان کے اندر وہ کون سا بندہ ہے جس پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ اکھنا سبحان اللہ، جو تیرا نیک بندہ ہے سب سے زیادہ۔ لوگوں حیران رہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی قبر والے کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا یہ قبر والا ہے جو سب سے زیادہ اس وقت نیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی دیر پہلے میں گزرا تھا کہ یا اللہ اپنا گناہگار بندہ بتا جس کے اندر ہر گناہ موجود ہو، تو نے اس قبر والے کی طرف اشارہ کیا تھا، اب میں گیا واپس آیا تو پھر تیری برگاہ میں سوال کیا، تو نے پھر اسی قبر والے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے زیادہ نیک بندہ ہے۔ بات سمجھنے کی ہے نا کہ سب سے زیادہ گناہگار بندہ بھی یہ ہے، سب سے زیادہ نیکوکار بندہ بھی یہ ہے۔ لوگوں رب کا جواب سنو گے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، لیکن ایک بار ہر بندہ محمد مشتاق مرحوم کے سال ثواب کے لیے پیار سے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے عویرہ خیال کری عیسیٰ بن مریم اللہ دی برگاہ دے اندر التجا کر دینے، مولا پہلے میں تیری برگاہ بھی سوال کیتا ہے پورے قبرستان وچوں سب تو زیادہ گناہگار بندہ کیڑا ہے، تو اسی بندے والے اشارہ کیتا ہے، تھوڑی دیر تو بعد میں تیری برگاہ وچ سوال کیتا ہے مولا سب تو زیادہ نیکوکار بندہ کیڑا ہے جس کی قبر تے تیریاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہوئے، پھر تو اسی قبر والے دی طرف اشارہ کیتا ہے، گل سمجھ نہیں آ رہی۔ رب نے کہا گل سن عیسیٰ میں سمجھا دینا وا، پہلے تو میرے کولو سوال کیتا ہے، میں اس قبر والے اشارہ کیتا سی کیونکہ سب تو زیادہ گناہگار بندہ سی، تو اپنے کم واسطے گیا سی، اس دا چھوٹا جہا بچہ سی، اج میری برگاہ وچ میرا نام پکار کے کہندا ہے بسم اللہ الرحمن
اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ رب نے کہا گل سنی سا اس میرے رحمان والے نادا رحیم والے نادا ذکر کیتا ہے تے مینو حیا آ گئی اس دا چھوٹا جہا بچہ مینو رحمان بھی پکارے آئے رحیم بھی پکارے آئے اس دے باپ نو میں قبر وچ کس طرح عذاب دیواں فرمایا اس بچے دے انہاں جملہ دی وجہ تو میں اس دے ہاں سارے گناہاں نو معاف کر چھوڑے آئے تے اس دے ہاں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر چھوڑے آئے۔ بات ہو رہی ہے عیسیٰ بن مریم کے امتی کی کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رب نے یہ صلہ عطا کیا کہ عذاب کو اپنے رحمت میں تبدیل کر دیا۔ لوگوں آؤ سنو پھر رسول اللہ کے غلام کی شان کا علم کیا ہوگا۔ محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ جے کر عیسیٰ بن مریم آپ دے امتی دا بیٹا رب نو رحمان بھی پکارے رحیم بھی پکارے اس دے گناہ معاف ہو جاوان قبر وچوں عذاب اٹھا دیتا جائے۔ میرے ویرا خیال کری جے کر رسول اللہ دا غلام ہوئے رب دا قرآن اپنے سینے نہ لا کے قبرستان چلا جائے تے اپنے باپ دی قبر تے کھلو کے پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ میاں صاحب کہندے نے ایک قرآن ہے نورانی شیشہ تے حق دی راہ لکھاوے اج دا جوان موبائل وچ اپنا وقت ضائع کر دیندا ہے، واٹس ایپاں چلا رہا ہے، فیس بکاں تے ٹک ٹاک چلا رہا ہے۔ خدا دی قسم ہے جڑا بندہ اپنے دن دی ابتدا بھی رب دے قرآن نال کرے رات دی ابتدا بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کرے اللہ اس دے گھر وچ اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے، کیونکہ ایک قرآن ہے نورانی شیشہ تے حق دی راہ لکھاوے جڑا پڑھ سنو ہوئے ہوتے عمل کماوے تے اس کوئی جنت جاوے۔ خوبصورت عمل ہے کہ جانے والے عزیزوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ اگر جانے والا گناہگار ہے اللہ اس دعا کے صدقے اس کلام کے صدقے جانے والے کے گناہ معاف کرتا ہے، اگر جانے والا نیکوکار ہے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو آج ہم سب کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم سب نے اللہ کی برگاہ میں محمد مشتاق مرحوم کی سال ثواب کے لیے دعا کرنی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعرات آج بھی جمعرات ہے، شب شام سب روحیں اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ اگر گھر والے کچھ پڑھ کر، ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بلائیں، چاولوں کی دیگیں پکائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی کا گلاس سامنے رکھیں، اللہ کی برگاہ میں دعا مانگیں مرحوم کے لیے۔ اگر گھر والا دعا مانگتا ہے جو گھر کی طرف روح لوٹتی ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے خوش ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر گھر سے کوئی دعا کا اہتمام نہ ہو، کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، جب وہ روح واپس لوٹ رہی ہوتی ہے تو پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، اداس ہو کر لوٹتی ہے۔ اگر کوئی دعا مانگنے والا موجود ہو تو گھر والوں پر خوش ہو جاتی ہے۔ آج کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی کوئی روح قبرستان سے آئے اور ناراض ہو کر واپس جائے،
مایوس ہو کر واپس جائے، نہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ تم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، پھر سر شام اللہ کی برگاہ میں اپنے جانوں والے کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگا کرے۔ محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ جس ویلے ہے جملے حدیثاں دے میاں محمد بخش عارف کھڑی پڑے نا کہ روحاں گھراں وال واپس لوٹنیاں، تے میاں محمد بخش پریشان ہو گئے۔ وہ فرماندن میرا تے گھر ہی کوئی نہیں، میں تے شادی نہیں کیتی۔ جس ویلے ساریاں تے روحاں اپنے گھراں وال لوٹ سن تے اے میاں محمد بخش دا تینڈ روح کس گھر وال لوٹ سی؟ آکھو سبحان اللہ۔ انہاں وقت ایک شعر لکھیا، اج بھی انہاں دے مزار دے چار دیواری تے لکھیا ہے، میں پیش کرنا پیا نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور اچھی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہندے نے رود رود کھننے سب جا سنے، ہائے اپنے اپنے گھرنوں جتنیاں بھی روانے اپنے گھراں ول لوٹدیاں نے، درود لے کے آندیاں نے، دعا لے کے آندیاں نے۔ ہر بندہ توجہ کرے گا کہ رود رود ہائے کھلنے سب چاسنے، تے اپنے اپنے گھرنوں تیرا روح ہے محمدی بخشا، دس جاسی کیڑے درینوں روح کدھر جاسی؟ آپ دے پیر آگئے دمڑی والے سرکار فرمایا میاں محمد بخش غم نہ کر، تو ساری زندگی رب دے نام وقف کیتی ہے، تیری قبر میری قبر نال ہو سی، جڑا میری قبر تے آ کے دعا منگ سی پہلے تیری قبر تے آ کے دعا منگ سی۔ آنکھوں نا سبحان اللہ۔ آج ایسا ساریاں دے آن دا مقصد نہ دولت دا حصول ہے، نہ شہرت دا حصول ہے، نہ مقصد کھانا ہے، بلکہ ایسا ساریاں دا مقصد دے وے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد مشتاق دی کامل بخشش تے مغفرت فرما دے۔ اسی دعا منگن واسطے آیا تے حضرت چراغ گولڑ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اللہ دی برگاہ میں دعا منگی سی، میں پیش کرنا۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا ساؤنڈ ہے آپ کی ساؤنڈ سسٹم، تھوڑی جی میڈ اصل آواز کھول دیو تو سو پیار تے محبت اللہ کھو سبحان اللہ، اور چی آواز اللہ سبحان اللہ۔ میرے ویرا خیال کری میں عرضے کر رہا ماں، اج تیرا تے میرے اتھے آن دا مقصد ہے اللہ دی برگاہ میں دعا کرنا میں، مولا محمد مشتاق مرحوم دی کامل بخشش فرما، آؤ اللہ دی برگاہ وچ التجا کرنے آن۔ قلم جناب چراغ گولڑا حضرت سیدی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے رب سچیا اے میں دمے دمے سو رہا تے کر دے دورے بلائی اے کھولی بوا مولا رحمتہ والا تے خیر جنابوں نصیر گزارے مولا بیڑا بنے لائی دریاں بچھا دی گئیں، کھانے کا تمام کر دیا گیا، محفل کو سجایا گیا، مقصد کیا ہے؟ یا اللہ محمد مشتاق مرحوم کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یاد رکھیں دعا اللہ کی برگاہ میں مانگی جاتی ہے، لیکن اللہ وہ کریم ہے کہ جب بھی بندے اس کی برگاہ میں دعا مانگتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا بلکہ خالی ہاتھوں میں اپنی خاص رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا دنیا دا کوئی دروازہ ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے، بندے 15 20 40 اس دے دروازے تے چلے جاوانا تے جا کے سوال کرن
اگر او انہاں نو خالی موڑ سی اس چیز نو او اپنی توہین سمجھی او خالی واپس نہیں کرن لگا اگر او دے وس وچے تے اے انہاں دا جرگہ قبول کرسی گل پوری کرسی رب دے رسول فرمایا جس ویلے بندے بھی اللہ دی برگاہ میں دعا کرنے نا یستخی من عبدہی اذا رافع یدیہ ان یردہما صفرا رب نو بھی اپنے بندیاں تو حیا آندی ہے کہ او بندیاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کس طرح واپس کر دے او خالی واپس نہیں کردا بلکہ خالی ہاتھوں اپنے رحمت تو بھر دیندا ہے گج کا کھو سبحان اللہ کیونکہ رب دا دروازہ ہے بادشاہاں دیاں بادشاہاں دے دروازہ ہے میرا ویرا بڑیاں بڑیاں دروازیاں تے تو میں گیا ہوئے گا تے تُد اے تجربہ کیتا ہو سی کہ سارے دروازے وقت مدعو تک کھلے رہندن آخر بند ہو جاندی نہیں لیکن جس رب دی رحمت والے دروازے دا میں ذکر کر رہا آہا اچھا کھو سبحان اللہ میرے ویرا خیال کری سارے دروازے وقت مدعو تک کھلے رہندے نے آخر بند ہو جاندے نے عالم دا دروازہ پیر دا دروازہ مفتی دا دروازہ ایم پی تے امنے دا دروازہ سارے دروازے آخر بند ہو جاندے نے لیکن جس رحمت والے دروازے دی میں گل کر رہا ہوں خدا دی قسم ہے جے کر تو تڑپتی ہوئی دھوپ اندر آ جا تاوی اے دروازہ کھلیا ہویا ہوئے گا جے کر تو برستی ہوئی بارش اندر آ جا تاوی اے دروازہ کھلیا ہویا ہوئے گا جے کر ستیاں ستیاں پچھلی راتی تیری آنکھ کھل جاوے وضو کر کے رب دی رحمت والے دروازے تے آ جا اس ویلے بھی ہوئے اے دروازہ کھلیا ہویا ہونے گا کیونکہ میاں صاحب کہندے نے پچھلی راتی ہائے لوگوں رحمت ربے کرے بلندے آوازاں پچھلی رات دی گل پیا کرنا وا جس ویلے ساری دنیا والے ستے ہوئے ہوندے نے نیند خراٹے لے رہے ہوندے نے اس ویلے رب دیاں رحمتاں آسمان دنیا تے آ جاندیاں نے نداماں بلند کر دیاں نے آوازاں بلند کر دیاں نے ہے میرے کولو کوئی منگن والا میں اس نو عطا کر دیواں خالی جھولی بھر دیواں ہر بندہ توجہ کرے گا کہ پچھلی راتی اے رحمت ربے دی تے کرے بلندے آوازاں اوہ ہے کوئی بخشش منگنے والا تو کھلائی دروازہ جس بخشش کرنی وہ اپنا کہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائی دروازہ دروازہ کھلے لیکن ضرورت اس امر دیئے کوئی اس دروازے تے آوے دروازے نو کھٹ کھٹاوے شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی نے کیسی دروازہ رحمت کھٹ کھٹائی تو صحیح دروازہ رحمت کھٹ کھٹائے تو صحیح دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح اللہ فرماتا ہے منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی لیکن میرے در پر کوئی آئے تو صحیح آوے تو صحیح اللہ فرماتا ہے تو ایک گز چل کے میرے وال آ میری رحمتاں 10 گز اگے چل کے تیرا استقبال کرنا من گیا کوئی آوے تے صحیح افسوس یہ ہے کہ آج ہم آئے دن اللہ کے دروازے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن رب کی رحمت والا دروازہ تو ہر وقت ہمارے لیے کھلا ہوا ہے تو مرضی کر رہا تھا آج کی اس محفل کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی برگاہ میں دعا مانگنا ہے یاد رکھیں ایسی محفل کا ایک مقصد فکر آخرت بھی ہوا کرتا ہے درس عبرت بھی ہوتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے آج وہ ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے لیکن یاد رکھیں پکے قلعے کسی بھی نہیں ٹھوکے کل کسی بھی وقت آ سکتا ہے لیکن جس ویلے وقت آوے بندے نو ہر ویلے اپنے آپ نو موت واسطے تیار رکھنا چاہیے ہے
میں قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے جملے آپ دے سامنے تلاوت کیتے ہیں اس تی بھی اسی طرف متوجہ کیتے گیا. قل ان الموت، اللہ فرماندہ ہے محبوبہ کہہ دے ان الموت الذین تفرون منہ، بے شک موت جس کو لو تسی دور نسنے ہو، گھبرانے ہو، دور نسنے ہو کدھر موت آنا جاوے. لیکن اللہ فرماندہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے میرے بندے جس ویلے وقت آ جاسی تے موت تیرے نال ملاقات کر لیسی، موت تینو تلاش کر لیسی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تو موت کو ڈر کے بلند و بالا کلیاں تک پہنچا، موت تینو تلاش کر لیسی اور صحیح وقت موت تینو آ جاسی. میرے ویرا جب تک موت دی وقت برابر نہیں آنا نا تے ہزار قسم دے بم بھی پھٹ جاوان، بندہ باحفاظت رہنا، کوئی اس نہ بال تک بیکا نہیں کر سکنا. لیکن یاد رکھیں جس ویلے موت دا وقت آ جانا، میرے ویرا جس ویلے موت دا وقت آ جاوے گا، موت والا فرشتہ تینوں ڈھونڈ لوے گا، ہزاراں محافظاں وچوں بھی موت دا ہاتھ تینوں چک کے لے جاوے گا، نہ تو بچ سکے گا نہ کوئی دوسرا تینوں بچا سکے گا. اسی واسطے میاں صاحب کہندے نے جینا جینا جھوٹا نامہ، ہائے لوگوں موت کھڑی سری اتے میں کروڑے سونے تے وچ خاک اندرے ول ستے نے، کیونکہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، ہائے کدے سجنا بھی ٹری جانا، ہوئے دی کرتے پیو گیا وے محمد تے اوڑک نو ڈب جانا. وہ بندہ خوش نصیب ہے جڑا ہر ویلے اپنے آپ نو موت واسطے تیار رکھتا ہے. موت جس ویلے آندی ہے بندہ بالکل تیار ہوندا ہے، اس واسطے کہ موت بندے نو مہلت بھی نہیں دیندی. قرآن آخنا جس ویلے بندے نو موت آسی نا تے وہ بول کے آکسی کہ تھوڑی جئی ماں مہلت دیو میں اعمال صالحہ کر لواں. اللہ آکسی نہیں، میرا قانون ہے وقت دا پیا ہمیشہ اگے وال چلنا ہے، تیرے واسطے قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ تیرے کول دنیا دے ٹائم سی، اگر آخری ویلے بھی بندہ اللہ دی برگاہ بھی جھک جاوے، بندہ اللہ دی برگاہ بھی توبہ کر لوے، اللہ اپنے بندیاں دی توبہ قبول فرما لیتا ہے. بندہ زمین تے کر کے چل رہے ہونا لیکن ادھر موت دا فرشتہ اس کو تلاش کر رہے ہوندہ. اسی واسطے اللہ دے رسول دا ایک فرمان ہے کہ زمین بندے نو ہر روز کی اخنی میں پیش کرنا، لیکن مرحوم دے سال ثواب واسطے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، اور چی آواز نلکا وہ سبحان اللہ. عزیزان اکرامی خیال کری آج لوکی کاٹن دے کپڑے پا کے زمین تے پھر رہے ہوندے نے. کئی لوکی میں اپنی اکھا دنال بیٹھے نے، نماز جنازہ دا ویلا آندہ ہے وضو تک نہیں کر دے، کدھر کپڑا دیاں کاٹنا خراب نہ ہو جاوانا ہے. لیکن جس زمین دی سینے تی تو چل رہے ہوندہ میں او زمین تے نوکی کہہ کے پکر دیئے. سنی اللہ دے رسول دے فرمان، رب دے رسول نے فرمایا ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرتن، اے زمین بندے نو ہر روز 70 مرتبہ پکار دیئے، 70 مرتبہ پکار دیئے. اے میرے سینے تے چلن والیا، اے اکڑ کے چلن والیا، آج تو میرے سینے تے چل رہے آنے، ان قریب تو میرے پیٹ وچ آ جاوے گا، میں تیریاں پسلیاں نو پسلیاں نال ملا دیاں گی تے میں تیرے کل پوچھ لواں گی کس طرح زندگی بسر کر کے آیا میں. تے پنجابی والا کہندا ہے مٹی دائیں تے تو مٹی ہونا، ہائے کدی پلے پلے مٹی جو پیدا ہویا ہے بندی دی
اصل مٹی ہے آخر مٹی وچ چلا جانا ہے پھر نخرہ کیوں کرنا میں غرور تے تکبر کیوں کرنا میں میاں صاحب کہندے نے مٹی دا ہے تے تو مٹی وچ جانا تے پھر کدی بلے بلے اوے اج مٹی دے اتے بندے آئے کل مٹی دے تھلے 70 مرتبہ زمین بندے نو پکار دیئے لَتُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ 70 مرہ ہر روز 70 مرتبہ پکار دیئے اے میرے سینے تے چلنا لیا ان قریب تو میرے پیٹ وچ آ جاوے گا تو میں تیرے کو لو پوچھ لوانگی کہ کتنی تو زندگی گزار کے آیا ہے کس طرح زندگی گزار کے آیا ہے قرآن کیا ہے نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کل نے بارے سوچ پتہ ہی چلیا آج بندہ زمین دے اتے دے تے کل بندہ زمین دے تھلے بھی جا سکتا ہے زمین دے تھلے جا سکتا ہے اس واسطے ہر روز اعلان ہوندن فلاں مر گیا فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جب اس کی روح قبض انسی سے پرواز کرتی ہے اس کے لبوں پر یہ نعرہ بلند ہوتا ہے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو رب کو بھی راضی کر کے جا رہا ہوں رب کے رسول کو بھی راضی کر کے جا رہا ہوں محبت اللہ کو سبحان اللہ تے آزم چشتی کہندہ ہے کیوں غفلت وچ پھرنے چلیا ہائے کئی لکھاں اتھو بہا گئے اوے کئی تخت پہ ماڑیاں اجڑ گیا تے کئی گھرنوں چندرے لا گئے لوگوں وچ زمین سما گئے اوے آزم جت گئے بازی او تو جہانی جڑے رب رسول منا گئے آزم جت گئے او بازی تو جہانی جڑے رب رسول منا گئے بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا وچ آئے لیکن آخر انہاں کامیابی اسی چیز آکھا جڑا بندہ اللہ دی برگاہ میں جھک گیا بہت بڑے بادشاہ سن جناب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن کئی ہزاراں انہاں دے وزیر سن مشیر سن ہر روز دورے واسطے جاندے سن شام ویلے جس ویلے گھر پہنچتے سن ہر قسم دا انہاں دا نوکر سی ہر کم واسطے اللہ دا نوکر سی تے انہاں دے کنیز تے نوکرانی سی جس دی ڈیوٹی اے سی ہر روز جس ویلے بادشاہ رات ویلے گھر وچ آوے نا تے انہاں واسطے پھلاں دی سیج سجا کے رکھے پھلاں دی سیج سجا کے رکھ دی سی ابراہیم بن ادم آندے سن تے آن کے اپنے بیڈ روم تے مہوے آرام ہو جاندے سن دوسری صبح پھر دورے واسطے نکل جاندے سن ایک واری بادشاہ نو ذرا دیر ہو گئی نوکرانی سارا دن کم کرتی رہی تھکی ہاری دل دے اندر خیال کیتا بادشاہ روزانہ نمی پھلاں دی سیج تے سوندا ہے اور ذرا تھوڑی دیر واسطے میں بھی لیٹنا اس تے کتنے سکون آندا ہے گل سمجھ آ رہی ہے نا ایک باری پیانا لکھونا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور چی آواز دلکا دیا سبحان اللہ میرے ویرہ خیال کری بادشاہ دی او کنیز دی نکرانی دل دے اندر خیال کر کے بادشاہ دے بڑھتے لیٹ گئیے سم گئیے اکھ لگ گئی کیونکہ دن دہاڑی دی تھکی ہوئی سی اکھ لگ گئی جس ویلے بادشاہ واپس آیا اپنے سلیپنگ روم وچ گیا اپنے بیڈ روم تے گیا کی اکھا نے منظر وکھیا اس دی کنیز دی نکرانی اس دے بڑھتے مہوے آرامے ستی ہوئی ہے بڑا حسین لال ہو گیا اپنا سپائی بلایا تے اس دے ہتھاں وچ درا دیتا اس نو مارنا شروع کر دیو تاکہ اج تو بعد کسی نو بھی
ضرورت نہ ہوئے اپنے بادشاہ دے بڑھتے او سمیں کیونکہ اس دی جڑی سہن والی جگہ ہے او زمین ہے او منٹی ہے او سنگریزے نے بڑھتے سانا بادشاہ دا کام ہے جلاد نے مارنا شروع کر دیتا ہے ستی ستا مارنا شروع کر دیتا ہے اس کنیز دی اک کھل گئی جس میں نے ویکھیا مینوں مار پا رہی ہے رونا شروع کر دیتا ہے بادشاہ دا سپاہی دلے مارے آئے اچانک روندیاں اس کنیز نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے ابراہیم بن ادم بادشاہ سی تو مزاج دیکھیں برداشت نہیں ہوئے تھوڑی دیر پہلا رو رہی سی اور مسکرا رہی ہے جلاد نو کہندا ہے تھوڑی دیر واسطے رک جا اس بچی والے مخاطب کر کے کہندا ہے اے میری نکرانی اے تے دسنا تیرے رون دی وجہ کیے تے ہسن دی وجہ کیے دو مزاج سمجھ وچ نہیں آ رہے پہلے تو روندی سے ہن مسکرا رہی ہیں کنیز کہندی ہے رومن دی وجہ تے ظاہر ہے جس ویلے تیرا جلاد مینوں ماردا ہے میرا چمڑا اتڑ گیا مینوں درد ہوندا ہے میں روندیاں فرمایا پھر مسکران دی وجہ کی ہے فرمایا مسکران دی وجہ اے وے کہ میں تھوڑی دیر لیٹیاں اتنا عذاب میرے تے آیا ترے لگ رہنے اگر تھوڑی دیر لیٹن دے اے سزاوے اے بادشاہ سن جڑا ساری زندگی پوری رات اتنے سوندا ہے اس دی سزا کتنی ہوئے گی ہائے ہائے اس دی سزا کتنی ہوئے گی او کنیز بول کے کہندی ہے اے ابراہیم بن آدم میرے رون دی وجہ ایویں کہ دو گھڑیاں میں ستی نائی ہائے انی آفت اتنی آفت آ گئی ہے اتنوں میں نمار پہ رہی ہے ہر بندہ توجہ کرے گا کہ دو گھڑیاں ہے میں ستی نائی کہ اتنی آفت آئی اوہ کی ہوئے گا حشر اس بندے دا جس ساری تھوڑی دیر واسطے ستیاں اتنے دو روپے مرنا ہے تے تو ساری زندگی اس تے لیٹا نہ رہا تانڈا عالم کی ہو سی لوگو اس کنیز دی گل بادشاہ نو سمجھ آ گئی بادشاہ نو سمجھ آ گئی اپنا تاج اتاریاس شاہی لباس اتاریاس تے سر سجدے وچ روک رکھ کے اللہ دی برگاہ وچ رونا شروع کر دیتا آنکھوں نا سبحان اللہ ساری رات اللہ دی برگاہ وچ روندا رہیا ہے مونو آسوانال دھوندا رہیا ہے یا اللہ میں نو معاف کر دے ساری رات توبہ استغفار واسطے گزار چھوڑی سے جو ہی صبح ہوئی اپنے وزیرانوں بلایاس مشیرانوں بلایاس بول کی کہندے ساری دنیا دی بادشاہی دا نظام میں تہاڈے حوالے کرنا وا کیونکہ اج میں نو دنیا دی حقیقت اپنی نکرانی نے سمجھا چھوڑے آئے کہ اے دنیا ہے مسافر خانہ کہ کوئی آوے کوئی پیار جاوے وہ کیے مجالے یار کسے دی کہ کوئی پکے تیرے لاوے اے دنیا ہے چکی یارو تے اسی ہاں اس دے تانے وارو واری پسنا سبے نے کی راجے تے کی رانے اس واسطے آ پیغام لا کے جا تیری دنیا دی عزت اور آخرت دی نجات اس گل وچ پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ دا سچا تے پکا غلام بن جا سارا کو سبحان اللہ بس گفتگو اختتام تے پیار تے محبت اللہ کو سبحان اللہ اسی واسطے میں کہندا وا مولا چنگی جائے ساڈے نصیب کریم تے ساڈا شافی
جی آخری لمحاتن کلمہ سارے آئینا کوئی بھی خاموش نہ ہو سی اللہ دے رسول فرمایا جس بندیاں تسی آخری ویلے کلمہ پڑھنا ویکھ لو نا میں مصطفیٰ والو او دے جنتی ہون دی گونو گرنٹی دے دیا آکھو نا سبحان اللہ تے کلمہ ہون پڑھ سو تائیں آخری ویلے پڑھ سو تو اٹھے قریب ایک سنہ خان مصطفیٰ سن دنیا جساں خالد حسنین خالد نان آل یاد کر دی ہے ساری زندگی رسول اللہ دیاں نہ تپڑیاں ذکر کیتا لیکن ساری دنیا ویکھا جس ویلے دنیا تو جان لگے انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو گیا سارے آکھو سبحان اللہ تے مل کے پڑھ لا وہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے پڑھیے سلطان فرماندہ ہے کلمے نال میں ناتی دھوتی ہائے لوگوں کلمے نالے ویائی اے کلمے پڑھیا اے جنازہ میرا اے سب کلمے دی روشنائی پڑھنا جڑ کندے سن مرانگے نال تیرے میری تقریر دا آخری شعر نچوڑ تے خلاصہ ہے آج لوکی بڑا دعویٰ کرنے ہیں بادشاہو اسی توڑا نالا مرنا بھی توڑا نالے جینا بھی توڑا نالے لیکن اس صرف گلنوں اے دعوینوں قبر وے صرف اللہ دے رسول یاسنوں اچھاک سبحان اللہ ہائے جڑ کندے سن مرانگے نال تیرے اج اناوی بازیاں ہاریاں نے اوے جڑے دید نو ترس دے سنے کنے راتی اج اناوی باریاں ماریاں نے تے جداں بہار وچ اس واسطے حضور نال پیار کر حضور نال محبت کر یہ محبت توانو دنیا وچ عزت عطا فرماسی برکت عطا فرماسی تے آخرت وچ نبی پاک نے شفاعت حاصل ہوتی ہے اگرچہ میری تقریر نامکمل ادھوری ہے لیکن جڑا وقت ماں دیتا گیا سی ہو رہا میں سی اکتفا کرساں دعا کرساں اللہ تعالی محمد مشتاق مرحوم دی کامل بخشش فرمائے مغفرت فرمائے انہاں دی جملہ لبھیکین و صبر اور اسا سارے زندہ فکر موت فکر آخرت فکر قبر عطا فرمائے آخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان